کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یکایک شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا۔ وہ سنارن اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ رش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تو منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آوے سے صحیح سلامت نکل آئے تو میں جناب سیدہ کا معجزہ سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے سے زندہ و سلامت نکل آیا۔ سنارن کی گشت سے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے، اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکی کو گھر لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی چینی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا، چلو میرے گھر، میں نے محنت پڑھانی ہے، جناب سیدہ کا معجزہ سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نکاح پوش بیوی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا، میں سناتی ہوں۔ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو میں فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضور نے فرمایا، اس کا ذکر جناب امیر سے کرو، اجازت دیں تو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا، جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، علی مرتضیٰ سے اجازت لو تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کے مختار ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ ہی کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس و زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جب جناب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ اس ہجرے میں تشریف فرما ہوئیں جس میں دلہن تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب سب عورتوں نے اسے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا اور انہوں نے زاروں قطاروں نوٹ پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک احرام اور شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑا رنج ہوا۔ آپ نے جانماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی درگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہوگی اور کلمہ پاک پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی صلوات و سلام، اور جناب سیدہ سے عرض کیا، آپ بنت رسول ہیں، مجھے دین اسلام کی تعلیم فرمائی۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نے آپ کو بڑی عزت اور بڑی شان کے ساتھ وہاں ایک کنیز کی رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ علیہ السلام کے ایک اور روایت سے بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا، سامان شکار تیار کرو۔ بات ہی بات میں سب سامان شکار تیار ہو گئے۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا۔ چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئی۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا اور وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے کہ یکایک شدید آندھی آئی اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے۔ لڑکیوں کا کٹولا اٹھ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا رکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا تمام سامان و لشکر تو مل گیا لیکن دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار ہو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھرتے رہے۔ اب ان لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے رکھ کے بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم مدد مان لو کہ ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گے تو جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گے۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ 2 لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے کہ تم یہاں کیسے آئی؟ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ اس سپاہی نے لڑکیوں کو تسلی دی اور کہا، اگر تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی۔ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلا لیا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔
چند روز کے بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں یہ دونوں لڑکیاں زندہ سلامت موجود ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب یہ دیا اور لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ان لڑکیوں کی شادی میں لڑکوں کے ساتھ کر دیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا اور دونوں لڑکیاں بادشاہ کے ہاتھ سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے جا ملی اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر لڑکیاں جناب سیدہ کا معجزہ سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر کر کے دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے اپنے سسرال پہنچیں۔ اتفاق سے جہیز میں ایک قیمتی طلائی آفتابہ دروازے پر رہ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ملا، وہ فوراً جا کر وہ طلائی آفتابہ لے گیا۔ سپاہی جب یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہاں آفتابہ رکھا ہوا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھائے اور جگر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اس میں سے ایک مارسا نے پھنگ نکال کر سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کو ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ سے بیان کیا۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا، تم لوگ جادوگر ہو، بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ یہ سن کر لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا، کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا، نہ معلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی اور ہمارے قتل کا فتویٰ صادر ہوا۔ یہ کہہ کے دونوں گریہ زاری میں لگ گئیں اور خدا سے دعا کرنے لگیں۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا ہے وہی کاوش بی بی آئیں اور فرمانے لگیں کہ ہم نے مانا تھا جناب سیدہ کا منت معجزہ سنیں گے مگر تم نے بھلا دیا، یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم منت پوری کرو۔ لڑکیوں نے عرض کیا، ہم آپ پر قربان ہو جائیں، یہ بتائیں ہم قید خانے میں چینی وغیرہ کا کس طرح انتظام کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، ان کی چینی منگوا لینا اور معجزہ سنا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے چینی منگوا کر معجزہ سنا اور اپنی غلطی کی رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ صبح کو جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ان لڑکیوں کو قتل کر دے۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا، ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے پہلے وہ ہماری چند باتیں سن لے، اس کے بعد قتل کا حکم دے۔ جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا تو لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو کر عرض کیا، غریب پرور، جب ہم دونوں آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں تو ایک نکابوش بی بی آئی تھی اور فرمایا، تم جناب سیدہ کی منت معجزہ مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم نے منت مان لی تھی لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد ہم یہ منت پڑھانی بھول گئے تھے جس کا یہ عذاب تھا۔ اب آپ سپاہی کو پھر بھیجیے اور ہمارے والدین کے حالات دریافت کروائیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ ان کے والدین کے ملک میں روانہ کیا تو وہاں بادشاہ، اس کا تخت و تاج سب کچھ موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب یہ بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا بے شک یہ عذاب الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گئے اور بچیاں قید سے آزاد ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دوسرا معجزہ، وہ برقع پوش بی بی اس سنن سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنن اپنے جب گھر آئی تو دیکھا ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کیا تھا۔ دعا کرو بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح سنارن اور ان لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی اس طرح ہر مومن اور مومنہ، ہر مسلم اور مسلمہ کی بھی ہر مراد پوری ہو، آمین یا رب العالمین۔